بسم اللہ سے دعائے سرکار ولی الاثر صاحب زمان حجت دوراں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ بلند صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کی بلند ذات پہ بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، میرے بھائی زبیر، بھائی عمران، مرزا انور صاحب، انہوں نے جس خلوص و عقیدت کے ساتھ اختتام کیا ہے، مالک ان کی معرفت کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ بھائی زبیر نے میرے ذمے جو دعائیں لگائی ہیں، مالک آج کے دن کی مظلومیت کا واسطہ مالک سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ مالک ہمارے وارث حقیقی سرکار قائم آل محمد کے ظہور پاک میں تعجیل فرما۔ مالک ذکر کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ہمارا پریشانیاں دور فرما۔ کرونا جیسی وبا سے انسانیت کو محفوظ فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، حاضری کے لیے حاضر ہوں۔ میرے بعد پیر سید عرفان حیدر شاہ صاحب آپ فوراً وہ ممبر پہ تشریف فرما ہیں، وہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جس امام کی شہادت کا دن ہے، وہ امام جو آئے تو کعبہ میں، شہید ہو تو مسجد میں۔ وہ امام جو آئے تو کعبہ میں، شہید ہو تو مسجد میں۔ وہ امام جس کا آغاز بھی خانہ خدا سے، انجام بھی خانہ خدا سے۔ امام نے بتا دیا میرا آغاز بھی خانہ خدا سے، میرا انجام بھی خانہ خدا پہ۔ یاد رکھو میرا محب وہ ہوگا جس کا تعلق خانہ خدا سے ہوگا۔ واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، وہ امام جو آئے تو کعبہ میں، شہید ہو تو مسجد میں۔
جس امام کی شہادت کا دن ہے جس کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہو، آباد رہے، جس کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہو، اور سرکار امیر کائنات علی علیہ السلام یاسب الدین ہادی خلیفہ المسلمین حلال مشکلات نفس رسول شوہر بطول عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ ید اللہ اسد اللہ اذن اللہ علی فرماتے ہیں دنیا والو میرا سینہ علوم کا خزانہ ہے، آباد رہے، میرا سینہ علوم کا خزانہ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میرے پاس جتنا علم ہے یہ مصطفیٰ کے لعاب کا نتیجہ ہے، آباد رہے، فرمایا یہ میرے لعاب مصطفیٰ کے لعاب کا نتیجہ ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ کائنات کے آخری نبی نے مجھے جتنا علم دیا ہے یہ مصطفیٰ کے لعاب کا نتیجہ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے، آباد رہیں، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے۔ مشاہدے کی بات ہے، پرندہ اپنے بچے کو جو دانہ دیتا ہے اس میں تبدیلی نہیں کرتا، بغیر ملاوٹ کے وہ بچے کے منہ میں منتقل کر دیتا ہے۔ علی بتانا یہ چاہتے تھے دنیا والوں جو علم رسول پاک کو درس الہی سے حاصل ہوا تھا بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، وہ سارا علم علی کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اس لیے منبر پہ بیٹھ کے کہا جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو، جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو۔ میرے دوستو پھر دنیا نے سرکار علی علیہ السلام سے پوچھا، علی نے بتائے، بلکہ یہاں تک کہ فضائل کا جملہ کہ جب امیر کائنات علی علیہ السلام کو ضرب لگی، طبیب آیا، طبیب نے آ کے پٹی باندھی، طبیب نے کہا زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار ہے، نہ علی سے کوئی بات کرے نہ علی کسی سے بات کرے، حلالیو موالیو یہ کہہ کے طبیب چلا گیا۔ ابو طالب کے بیٹے علی کی آنکھ کھلی، علی دیکھ کے فرماتے ہیں محمد حنفیہ جی بابا، باہر لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا رش ہے، جاؤ جا کے اعلان کرو جس نے جو پوچھنا ہے علی سے پوچھے، جو پوچھنا ہے علی سے پوچھے۔ ہمیں بتانے کے لیے سرکار محمد حنفیہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا ابھی تو طبیب کہہ کے گیا ہے نہ علی سے کوئی بات کرے نہ علی کسی سے بات کرے۔ سرکار فرماتے محمد حنفیہ میں محمد کا بلا فصل خلیفہ ہوں، میں جان نشین مصطفیٰ ہوں۔ لوگ باہر سوچ رہے ہیں کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار علی کے سر پہ لگا ہے، زہر کا اثر علی کے دماغ پہ ہو گیا ہوگا، لوگ سوال کریں علی جواب دے، پھر بندے خود فیصلہ کریں کہ جس کا وسیع، جس کا جانشین، جس کا خلیفہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار کھا کے بھی جس کے دماغ پہ زہر اثر نہ کرے، پھر بندے خود فیصلہ کریں گے معمولی بخار میں مصطفیٰ کو ہذیان کیسے۔ میرے دوستو دنیا پوچھتی رہی، علی بتاتے رہے۔ کائنات کی آخری نبی تشریف فرما تھے، توجہ ہے، کائنات کی آخری نبی تشریف فرما تھے۔ ایک یمن سے وفد آیا، یمن سے وفد آیا، اس نے کہا کہ ہم جناب نوح کی اولاد ہیں، ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ سرکار فرماتے شک کوئی نہیں، اللہ نے مجھے تاج نبوت دے کے بھیجا ہے۔ کہنے لگے اگر آپ آخری نبی ہیں تو پھر یہ بتائیں آپ کا وصی کون ہوگا، آپ کا وصی کون ہوگا۔ سرکار مصطفیٰ نے اشارہ کیا سرکار علی کی طرف کہ میرے بعد میرا وصی علی ہوگا۔ وہ یمن سے جو گروہ آیا تھا اس نے کہا کہ پچھلے جو نبی گزرے ہیں ان کے وصی کے پاس تو بڑی کرامتیں تھیں، بڑے معجزے تھے۔ سرکار نے فرمایا
تم جو معجزہ دیکھنا چاہو میرا علی تمہیں دکھائے گا۔ آباد رہے۔ تم جو معجزہ دیکھنا چاہو علی تمہیں وہ معجزہ دکھائے گا۔ انہوں نے کہا ہم نے حضرت نوح کے بیٹے ہیں سام، ہم نے سام کی زیارت کرنی ہے۔ توجہ ہے، ہم نے سام کی، نوح علیہ السلام دے پتر دا نا ہے، سام کی زیارت کرنی ہے۔ علی علیہ السلام دے کے فرماتے ہیں گھر جا کے کرنی ہے یا اس مسجد میں کرنی ہے؟ آباد رہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ اے روزے میں اتنا بھی آپ کا بولنا بڑی بات ہے۔ سرکار امیر کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں سام کی زیارت مسجد میں کرواؤں یا گھر جا کے کرنی ہے؟ کہنے مولا مسجد میں کروائیں۔ سرکار صحن سے اٹھے، اندر گئے، محراب مسجد کے قریب جا کے، توجہ ہے، محراب مسجد کے قریب جا کے آدم کی توبہ قبول کروانے والا علی، نوح کی ڈوبتی کشتی کو بھنوروں سے نکال کے ساحل پہ لگانے والا علی، انبیاء کا مشکل کشا علی، اور نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والا علی۔ محراب مسجد میں جا کے، قریب جا کے ابو طالب کے بیٹے علی نے، دنیا کو پتہ نہیں اللہ نے انہیں اختیار دیے ہیں، اللہ نے اختیار دیے ہیں۔ محراب مسجد کے قریب جا کے اشارہ کیا، حلالیوں موالیوں آج کے دن کا واسطہ توجہ فرمائیے گا، ابو طالب کے بیٹے علی نے محراب مسجد میں اشارہ کیا، زمین پھٹی، ایک سفید ریش والے بزرگ سامنے آئے اور سامنے آ کے سب سے پہلے سلام کیا، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ سلام کیا، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ سرکار نے سلام کا جواب دیا۔ سرکار فرماتے ہیں زیارت کر لو، یہ ہے سام۔ انہوں نے جلدی سے نا، جو ان کے پاس کتابیں تھی، صحیفے تھے، ان میں حلیہ تھا، نشانیاں تھی جناب سام کی، بھائی اسد جلدی سے انہوں نے نا صحیفے کھولے، کبھی صحیفے کو دیکھتے ہیں، کبھی سام کو، کبھی صحیفے کو، کبھی سام کو۔ جب ساری نشانیاں مل گئیں تو پھر گروہ یمن کہنے لگا مولا اب ذرا سام سے کہیں کہ ذرا تلاوت کریں صحیفے کی، ہم سنیں تو صحیح۔ جناب سام نے صحیفے کی تلاوت کی، کہتے ہم ایمان لے آئے، آپ بھی سچے، آپ کا نبی بھی سچا۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں ابھی تم نے سام کی زیارت کی ہے، اگر کہو تو نوح سے لے کے آدم تک سارے نبیوں کی زیارت کرواؤ۔ اے سام نے اگر تسی آکھو تو نوح سے لے کے آدم نبی تک سب کی زیارت کرواؤں؟ میرے دوستو، اللہ نے امیر کائنات کو اختیار دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے عالم انہوں کو کہنا پڑا کہ علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے۔ جی علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ دو نعرے لائے نہیں، ترے تیرے باقی نے، پانچ پورے کریں میں چھڑا۔ چلو میں چھوڑنے لگا، اللہ زندگی دے، مالک صحت دے، آباد رہیں۔ میرے دوستو، علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ امیر کائنات سفر کر رہے تھے، ساتھ ایک اجنبی بندہ، اسے نہیں پتا یہ کون ہے۔ سفر کرتے کرتے
سامنے ایک ندی آ گئی، پانی، صاحب کتاب لکھتا ہے پانی بہہ رہا تھا شاہ جی زوروں سے، پانی بہہ رہا ہے۔ علی علیہ السلام رکے، وہ جو بندہ تھا نا وہ بھی ساتھ رکا، اسے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اس نے کیا کیا، علی رکے، اس نے اپنی چادر لی، چادر پانی کے اوپر ڈالی، چادر پانی کے اوپر ڈال کے خود بیٹھا، ندی کو عبور کر لیا۔ ندی کے دوسرے کنارے پہ جا کے علی علیہ السلام کی طرح دیکھ کے کہتا ہے، اگر آپ کے پاس وہ ورد ہوتا جو میرے پاس ہے، نہیں 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 نہیں، اگر آپ کے پاس بھی وہ ورد ہوتا جو میرے پاس ہے، آپ اس پانی کو عبور کر کے آ جاتے۔ علی مسکرا کے دیکھ فرماتے ہیں، گھبرانا جلدی نہ کر، دیکھ تو صحیح۔ علی نے اشارہ کیا، بلکہ ید اللہ والا ہاتھ اٹھا، توجہ، ید اللہ والا۔ جب خیبر میں امیر کائنات گئے تھے تو امیر کائنات نے وہ جو علم تھا نا اس کو زمین پہ پتھر پہ گاڑا۔ نجومی حیران ہو گئے، کہنے لگے اس پتھر میں تو لوہے کی کیل، لوہا نہیں گاڑا جا سکتا، آپ نے لکڑی کا دستہ کیسے ڈال دیا؟ علی دیکھ کے فرماتے تمہیں پتہ ہی نہیں، انہی ہاتھوں کو ید اللہ کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی ندی کو اس بندے نے کچھ اس انداز سے عبور کیا کہ اپنی چادر رکھی اور چادر پہ بیٹھ کے ندی عبور کر لی۔ علی کا نام ہی اعظم، وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ اب علی فرماتے جلدی نہ کر، باتیں نہ کر، روک۔ علی نے اشارہ کیا، پانی جم گیا۔ علی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ندی کو عبور کیا۔ وہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، آپ کے پاس کون سا ورد ہے؟ آباد رہے، آپ کے پاس کون سا ورد ہے؟ مسکرا کے ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین یسوف الدین ہادی خلیفہ المسلمین حلال مشکلات نفس رسول، کیا کہنا علی کے فضائل کی بلندیوں کا۔ وہ علی جو کمال انسانیت کی فضیلت ہو، آل ابراہیم کا شرف ہو، ضیاء فضیلت قریش سے ملی، تاج سیاست ہاشم سے ملا، باپ سے نصرت رسول ملی، ماں سے ایمان کی منزل ملی، کعبہ سچا خانہ بنا، حقیقت میں علم رسول، اخلاق رسول، سیرت رسول، جمال رسول، کمال رسول، ہر فضیلت رسول علی میں یوں چمکی جیسے موسیٰ کے ہاتھ میں ید بیضا۔ علی نے جیسے ہی ندی عبور کی، توجہ ہے، وہ بندہ پریشان ہو گیا، آکھنے لگا تواڈے کول کیڑا ورد ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ علی فرماتے پہلے تو نے ندی عبور کی ہے، لہٰذا پہلے تو بتا کہ تیرے پاس ورد کیا ہے، تو نے کیا پڑھا ہے جس کی وجہ سے تو ندی میں پانی کے اوپر چادر کے اوپر بیٹھ کے ندی کو عبور کر گیا۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، توجہ، میرے پاس اسم اعظم ہے۔ سرکار فرماتے بتا تو صحیح وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ کہنے لگا محمد مصطفیٰ کے وسیع کا نام لیا ہے تو اس نام کی برکت سے میں پانی ندی عبور کر گیا ہوں۔ علی فرماتے ہیں تو نے جس کا نام لیا ہے میں خود وہ ہوں۔ سرکار فرماتے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ علی فرماتے ہیں تو نے جس کا نام لیا ہے اور نام کی وجہ سے تو نے یہ اتنا بڑا کام کر دیا، جس کا نام لیا ہے میں خود وہ ہوں۔ میرے دوستو، آج جس امام کی شہادت کا دن ہے، میں مجلس کو نامکمل سمجھتا ہوں جب تک فرمان معصوم نہ پڑھوں۔ امیر کائنات یقین جانے 19 کی شب کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ شناس بندہ کھڑا تھا، اللہ شناس بندہ شاہ جی،
امیر کائنات، اور فرمایا تھا میں کامیاب ہو گیا۔ اس امیر علی علیہ السلام کا فرمان سن لیں، عزت میں آپ کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ سرکار علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا آپ کو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یا جنت میں؟ جو بول پڑے ہو کیا بات ہے، فرمان پہ بولنا سیکھیں۔ امیر کائنات سے سوال ہوا کہ مولا آپ کو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یا جنت میں؟ علی دے کے فرماتے مسجد میں۔ نہیں توجہ نہیں کی۔ علی فرماتے مسجد میں۔ بندہ تڑپ کے کہنے لگا مولا اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ لوگ تو حسرت کرتے ہیں جنت کی، جو کچھ کرتے ہیں جنت کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں جنت سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے مسجد میں بیٹھنا۔ جیسے سوال کرنے والے نے سوال کیا، ابو طالب کے بیٹے علی نے اشارہ کر کے کہا، اور سوال کرنے والے تو نے وجہ پوچھی ہے، سن مجھے مسجد میں بیٹھنا اچھا اس لیے لگتا ہے، جنت میرے بیٹوں کی جاگیر ہے، مسجد میرے اللہ کا گھر ہے۔ آؤ بسم اللہ۔